السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، میرے طرف سے کیا اپیل ہو سکتی ہے، بلکہ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے تو صرف ہمارے علاقے کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے کیا پورے دنیا ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کے پیغامات اور ارشادات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث رسول کے ذریعے سے اس مہینے کی عظمت کو اس طریقے سے اجاگر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر اس کا اندازہ ہو جائے کہ رمضان المبارک کا روزہ اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس قدر انعام کی چیز ہے، تو ساری امت یہ تمنا کرے گی کہ سارا سال ہی رمضان کا ہی ہو جائے۔ تو اس لیے کہ یہ پیغام تو واضح طور پر موجود ہے، جنت میں جانے کا بہترین راستہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے کو قرار دیا ہے۔ جی چاہیے دیکھیے، رمضان مبارک کا آخر عشرہ چل رہا ہے۔ آخر عشرے کے اعتبار سے بطور خاص جو رہنمائی کی گئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اس اخیر عشرے میں اعتکاف کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اس لیے کہ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے آدمی 24 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت میں شمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ سوتا بیٹھتا جاگتا اگر مسجد میں پڑا ہوا ہے تو بھی گویا کہ عبادت ہی میں ہے۔ اچھا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ نکلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے سے اشارہ جو ملتا ہے کہ آخر عشرے میں جس رات کی ہم لوگوں کو تلاش ہوتی ہے، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مستقل صورت نازل کی ہے 30 نمبر پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو گویا کہ جس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے کہا گیا ہے، احادیث رسول سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ رات اسی عشرے میں بطور خاص ملتی ہے، اور اس میں بھی وہ راتیں جو طاق ہیں، مثال کے طور پر بے جوڑ ہیں، یعنی 21، 23 اور 25 اور 27 اور 29۔ اب چونکہ اعتکاف کی حالت میں آدمی اگر کچھ نہ کرے، مسجد میں پڑا ہوا بھی رہے، تو یہ رات مل جاتی ہے اس کو، اور یہ نہیں تو کم سے کم اگر 5 وقت کی نمازیں باجماعت پڑھ لے تو بھی انشاءاللہ اس رات کا پانے والا شمار ہوگا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ بطور خاص ان راتوں میں آ کر مسجدوں میں گزارنے کی کوشش کریں اور اعتکاف کا عمل اس میں انجام دیں۔ سارے مسلمانوں گنجائش جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، وہ ضرور اس 10 راتوں کو مسجد میں اہتمام سے گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک خاص پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والے بھائیوں کے لیے لیے گئے ہیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے بارے میں تو میں اس سال بھائی جان میں کیا بلکہ بہت سے علماء سے میں نے کہا ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے، خاص کر سیمانچل، اس علاقے کے لوگوں کو زکوٰۃ کے تعلق سے آپ لوگ بیدار کیجیے، اس لیے کہ زکوٰۃ ایک انومانک چیز یا صرف اندازی کی چیز نہیں ہے، یہ ایک حسابی چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز میں 4 رکعت فرض ہے، اگر کوئی کہے کہ بھائی میں 4 کی جگہ 5 پڑھ لوں گا یا 4 کی جگہ 3 پڑھ لوں گا، تو ایک سادھارن مسلمان بھی کہے گا کہ یہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی 4 رکعت ہی فرض ہے۔ بالکل جناب، بعین ہی زکوٰۃ بھی اس طریقے سے فرض ہے، مقررہ مال میں مقررہ اس کا نصاب ہے۔ اب میں اکثر علاقے میں چلتے پھرتا ہوں، لوگوں سے باتیں کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہاں حضرت ہم بھی تو کر دیتے ہیں، حساب کر کے کرتے ہوئے کہ نہیں، تو یہاں آ کر بشارے مار کھا جاتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ نماز کی طرف فرض ہے۔ اس معاملے میں آپ کے ذریعے سے امت تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اہل ایمان بھائی جس کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ بھی ایک بات سمجھ لیجیے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کوئی بہت بڑے مالدار ہو ایسا نہیں ہے زمانے میں، بلکہ سونا کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا یا چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی، یہ تو اس وقت ہے کہ جب کہ لوگوں کے پاس صرف سونا ہی سونا ہو یا چاندی ہو، لیکن عموماً مزاج ہمارے یہاں کا جو ماحول ہے، گھروں میں تھوڑا بہت سونا ہوتا ہی ہے، تھوڑی بہت چاندی ہوتے ہی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کو ملا کر اگر وہ چاندی کے نصاب کے پیسوں کو پہنچ جائے اور اس پر کوئی قرضہ وغیرہ نہ ہو اور سال گزر جائے اور ضروریات زندگی پر خرچ کر کے اتنا پیسہ اس کے پاس بچا ہوا رہے، ایسے تمام گھرانوں پر زکوٰۃ واجب ہے اور فرض ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو ہمارے پال پکر میں، کشن گنج میں، اکثر گاؤں دیہات میں اتنا تو ہوتا ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے بطور خاص میں لوگوں کو متوجہ کر رہا ہوں، رمضان سے پہلے بھی کیا، رمضان میں بھی کر رہا ہوں اور آپ کے ذریعے سے بھی کر رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ لوگ اپنے مال کا حساب حضرات و علماء سے، مفتیان کرام سے کر کے، چھپانے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی سب چیز جانتے ہیں۔ علماء آپ کے مال کے لالچ نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جانے والے بن جائیں اور جہنم سے بچ جانے والے بن جائیں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی بڑی وعیدیں اور بڑی خطرناک وعید ہیں احادیث اور قرآن میں۔
قرآن کریم میں تو بہت صراحت سے اس کی وعید بیان کی ہے تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں۔ آج بھی امت کو چاہیے کہ یہ 2-4-10 دن باقی رہ گئے ہیں، عموماً چونکہ زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے ابھی بھی حساب کتاب کر کے صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس زکوٰۃ کو جو ان کے قریبی رشتہ دار جو غریب ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، سب کو زکوٰۃ دینے سے رشتہ داروں کو ان کو بھی ادا کریں، جس علاقے کے ہیں اس علاقے کے مدرسوں کو دیں، اس کے بعد اپنے اپنے علاقے کے جو بڑے مدارس ہیں جو آپ سب کو جانتے ہیں ان مدرسوں میں بھی دیں، ہندوستان لیول سے بڑے مدرسے والے آتے ہیں ان کو بھی دیں۔ الحمدللہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم بھی چونکہ ایک ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، ادارہ فیض القرآن ٹھکری باڑی، میں امت سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی زکوٰۃ یہاں بھی ادا کریں۔ الحمدللہ 850-900 بچے یہاں پڑھتے ہیں، 6 اسٹیٹ کے 26 ضلع کے طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں، رمضان بعد انشاءاللہ بڑھے گا، تو اس اعتبار سے آپ کی زکوٰۃ کا بہترین مصرف یہ ادارہ بھی ہے، یہاں بھی آپ خرچ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہیں دیں خالی، اور جگہ بھی دیں، لیکن یہاں بھی دیں، کیونکہ ایک بڑا کام ہو رہا ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ اور یہ صدقۃ الفطر تو واجب ہے، اور یہ ہم لوگوں نے اس سال بزرگوں سے مشورہ کر کے ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے 50 روپے طے کیا ہے کہ لوگ 50 روپے کر کے صدقۃ الفطر ادا کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ زکوٰۃ اور صدقے کے تعلق سے میری خاص گزارش اور اپیل ہے لوگوں سے اس سلسلے میں۔ اگر ہمارے سننے والے جو آپ کے ذریعے سے لوگ سنتے ہیں ان کو اگر اس مسئلے میں مزید تحقیقات کرنی ہو تو مجھ سے یا اپنے علاقے کے جو بڑے بڑے علماء کرام مفتیان اعظام ہیں ان سے رابطہ کریں، اور اس مسئلے کو سمجھیں، اور سمجھ کر جیسے نماز کو صحیح ادا کرتے ہیں ایسے زکوٰۃ کو بھی صحیح ادا کرنے کی کوشش کریں۔